جس معاشرے میں یاد رکھیے گا اور جس زبان میں اللہ کے یہ دو نام لطیف اور ودود ہوں گے، یہ فقیر کی بات یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں جس زبان پہ یہ دو نام ہوں گے لطیف اور ودود، اللہ پاک جل شانہ ان کی نسلوں میں کیا کمی نہیں دے گا. اس کی پوری لسٹیں ہیں، اس کی فہرستیں ہیں، اس کا پورا ریکارڈ ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں کو کیسے پالے گا، کیسے سنوارے گا، اور اس کی نسلوں کو اللہ کیسے مالا مال کرے گا. اس کا پورا نظام ہے. جن کے بولوں کے بول لطیف اور ودود کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، جن کی سانسوں میں لطیف اور یا لطیف و یا ودود اور رچی بسی ہوئی ہیں، جن کی سانسوں میں، جن کے جذبوں میں یا لطیف و یا ودود چل رہے ہیں، جن کی زندگی میں یا لطیف و یا ودود ہے، وہ دنیا کے خوش قسمت لوگ ہیں. وہ ایک تسبیح پڑھ لیں پر دھیان والی، وہ ایک تسبیح پڑھ لیں پر تصور والی، وہ ایک تسبیح پڑھ لیں پر اللہ کے تعلق والی، وہ ایک تسبیح پڑھ لیں اللہ کی ذات عالی کے قرب والی، وہ ایک تسبیح پڑھ لیں گڑ گڑا کے، وہ ایک تسبیح پڑھ لیں مانگ کے، وہ ایک تسبیح پڑھ لیں پر بھکاری بن کے، وہ ایک تسبیح پڑھ لیں سائل بن کے، وہ ایک تسبیح پڑھ لیں منگتا بن کے، وہ ایک تسبیح پڑھ لیں محتاج بن کے. وہ ایک تسبیح لاکھوں تسبیحوں پہ غالب ہے. وہ ایک تسبیح لاکھوں تسبیح پہ غالب ہے. معاشرے کے دکھ اور کانٹے چنتے جائیں، چپ کر کے چنتے جائیں، پھول بکھیرتے جائیں. صلہ کیا ملے گا؟ آنکھیں کھول کے سن لیں. صلہ کیا ملے گا؟ دل کو متوجہ کر کے سن لیں. صلہ کیا ملے گا؟ میری طرف دیکھ کے سنیں. صلہ کیا ملے گا؟ اپنی توجہ کو ہر طرف سے ہٹا کے سنیں. صلہ یہ ملے گا پھر سنیں بات، لوگوں کے لیے کانٹے چنتے جائیں اور پھول بکھیرتے جائیں. صلہ کیا ملے گا؟ صلہ یہ ملے گا آپ کی نسلیں کبھی کانٹے نہیں چنیں گی، آپ کی نسلوں کے لیے پھول ہی پھول ہوں گے. رزق کے پھول، صحت کے پھول، خوشیوں کے پھول، تونگریوں کے پھول، آنسو امیدوں کے پھول، سکھ سکون کے پھول، چین راحت کے پھول، عافیت برکت کے پھول نسلوں کے لیے پھول ہوں گے. کیوں؟ حالات اور تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے زمانے کے لیے زندگیاں تنگ کی. پچھلے دنوں لاہور کا ایک مشہور بدماش تھا، 1950-60 تک رہا ہو، 60-65 تک، بس مشہور بدماش تھا لاہور کا. میں نام نہیں لیتا. ان کا خاندان میرے پاس آیا. ان کے حالات مجھے کس نے بتائے؟ انارکلی میں ایک مسجد ہے، چکو والی مسجد، گنبد روڈ پہ انارکلی میں. اس مسجد میں ایک صاحب ہوتے تھے، خورشید صاحب رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے. وہ اس کے یار تھے، ساتھی تھے، وہ بھی اسی دنیا کے آدمی تھے. پھر رب نے زندگی بدلی اور زندگی اللہ کا نظام بدلا. وہ بدل گئے. خورشید صاحب سے میری چند نشستیں ہیں، چند ملاقاتیں ہیں خورشید صاحب سے. تو خورشید صاحب نے مجھے اس لاہور کے کنگ کا بتایا جس کا لاہور میں سکہ چلتا تھا. سنا ہوئی تھی بات، میں سنی ہوئی تھی، بڑے حالات عجیب و غریب بتائے. اس کا خاندان میرے پاس آیا. میں کسی کی نشاندہی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اشاروں کی نایوں میں بھی نہیں بتاتا. رب نے جس کے پردے رکھے ہیں پردے ہی رہیں. لاہور پہلوانوں کا شہر ہے، ہر علاقے میں کنگ ہوتا ہے. لاہور صدیوں سے پہلوانوں، آج بھی پہلوانوں کے کھاڑے ہیں. کہاں کہاں ہیں آپ نے مجھے بتانے ہیں. ایک دو کا مجھے پتا ہے، جہاں زور لگتا ہے پہلوان لنگوٹ باندھ کے کشتیاں لڑتے ہیں. ٹیلی نار کے نمبر پہ مجھے ضرور بتائیں گے. مجھے اس دن بیٹے کہنے لگے ہمیں پہلوانوں کی کشتیاں دکھائیں. میں کہ مولانا کہاں سے لے آؤں پہلوان؟ خیر ایک جگہ ہے، ایک جگہ اکھاڑا ہے، ایک جگہ ہمارے ایک مخلص ہیں وہ لے کر گئے تو وہ نہیں تھا، بند ہو گیا. ایک جگہ ہے، پھر ان کو دکھایا کہ یہ ہوتا تھا کھیل جس میں زندگی کی بہترین ایک لاجواب صحت مندی بھی ہوتی.
تو مجھے پہلوانوں کا بتائیں، ضرور بتائیے گا، باتوں سے بات نکلی تو کیا بات؟ ہاں وہ ان کے ساتھ تھے، ان کا خاندان آیا اور اس خاندان کے جو حالات ہیں نا، یقین جانیے میں دنیا کے جتنے دکھ کے الفاظ چنوں الفاظ ختم ہو جائیں، غم کے لفظ چنوں ختم ہو جائیں، کرا آہ کے لفظ چنوں ختم ہو جائیں۔ اس وقت جس چیز پہ ہاتھ رکھتے تھے انہی کی ہوتی تھی، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ ان سے وہ چیز خالی کروا لے یا واپس لے لے، ان کی ہوتی تھی۔ جس پہ ہاتھ رکھتے تھے انہی کا وہ مال ہوتا تھا۔ کون مائی کا لال دنیا میں آیا ہے جو ان کے آگے ان سے چھین سکے، ان سے لے سکے؟ پر زندگی تھوڑی ہوتی ہے ان چیزوں کی، ان چیزوں کی زندگی بڑی تھوڑی ہوتی ہے، اور یا لطیف و یا ودود کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے، بہت لمبی زندگی ہوتی ہے۔ یا لطیف و یا ودود کی بڑی زندگی لمبی ہوتی ہے، بڑی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ یہ کریم سے مانگنا جس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج وہ لفظ آپ کو مزید سمجھ آئیں گے، جو لوگوں کی جیب سے نکلا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، جو تو نے اللہ کے خزانوں سے لیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ جو لوگوں کی جیب سے تو نے کسی بہانے سے کسی انداز سے جیسے بھی ہے، میں وضاحت نہیں کرتا، لیا ہے، وہ تیری جیب میں نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جائے۔ رب کھلا کے بھی دکھائے گا، پلا کے بھی دکھائے گا، پہنا کے بھی دکھائے گا، اور چھاؤں میں بٹھا کے بھی دکھائے گا۔ تپتی دھوپ نہیں، چھاؤں چھاؤں۔ جو اللہ کے خزانوں سے ملا ہے اور جو اللہ کے خزانوں سے تو نے پایا ہے، اللہ کر کے دکھائے گا۔ یہی الفاظ ہیں حضرت علی کی دعا کے، یہی بول ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھو۔ اللہ کے خزانوں سے حضرت علی پکار پکار کے فرما رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہ دیکھو اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھو۔ اور چونکہ تسبیح خانہ اللہ کے خزانوں سے لینا سکھاتا ہے، اور اس لیے تسبیح خانے کو تکلیف پہنچی جو بندہ تسبیح خانے کے ممبر پہ آیا اور ممبر پہ آ کے خود لینا شروع کر دیا، اس لیے تکلیف پہنچی تسبیح خانے کو۔ اور تسبیح خانہ اس کا نام پکار پکار کے لوگوں کو کہہ رہے، لوگوں اس بندے سے ہٹو، اس بندے کو دور کرو، اور لوگوں کو پیغام دو، خیال کرنا اس بندے سے بچ کے رہنا کہ تسبیح خانے کے ممبر کو بیچ رہا ہے۔ جن زبانوں میں یا لطیف و یا ودود ہوگا، اور جو اللہ کے خزانوں سے لینا چاہیں گے، اور جو ان کالی تھیلی کے دانوں میں پڑھ کے پھونک کے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ تعالی اس کی جو اختتامی دعا ہوگی نا، کالی تھیلی کی جو اختتامی دعا ہے وہ 10 محرم کو صبح 10 بجے ہے۔ اس کالی تھیلی، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، اس کی جو اختتامی دعا ہے، الوداعی دعا، وہ 10 محرم 10 بجے ہوگی، اور آپ لنگر خوب دل کھول کے لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے، سخاوت کی انتہا کر دیں گے۔ یہ زندگی کا سبق ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود کو اگر تھوڑی سی توجہ دے دیں، ایک تصویر پڑھ لیں، سے آپ زیادہ نہ پڑھیں، ایک تصویر پڑھ لیں، پر گڑ گڑا کے پڑھیں، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹوک کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، ٹوک کے پڑھیں، محتاج بن کے پڑھیں، سائل بن کے پڑھیں۔ اچھا یہاں ہم نے اس کی مشق کرنی ہے، سنیں غور سے، پہلے میری بات سن لیں، اس کی ہم نے یہاں مشق کرنی ہے، مشق کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ کیا؟ جیسے نا استاد میری حضرت مجھے اپنے سامنے بٹھا کے فرماتے تھے مراقبہ کر، ڈوب جا، میں مراقبے میں بیٹھتا تھا، مراقبے میں بیٹھتا تھا، فرماتے تھے نہیں توجہ نہیں بنی، تیری توجہ بنتی تو میرے دل پہ توجہ آتی، میں توجہ دے رہا ہوں تو لے نہیں رہا، میں توجہ دے رہا ہوں، طارق توجہ لے میری، جی حضرت ٹھیک ہے، اب توجہ کی، ہاں اب تھوڑی سی بنی تھی پھر ٹوٹ گیا تھا، اب توجہ پھر بنا۔ یہ استاد سامنے بٹھا کے فن سکھاتے ہیں، کوئی بھی فن ہو۔ اسی طرح تسبیح خانے میں بیٹھ کے ہم نے اللہ سے توجہ لینے، اللہ کی طرف توجہ کرنے، اور صرف
اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے کا فن سیکھنا ہے. نام کس کا اور دھیان کس کا؟ یہ فن سیکھنا ہے. اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ فائدہ سن لیں. پھر جب بھی اللہ کا نام لیں گے توجہ ہو جائے گی. توجہ ہوگی. یہی توجہ تو اولیاء کی صفت ہے, یہی توجہ تو ولایت کا راز ہے. یوں ہاتھ اٹھایا کام بنوا لیا, کہتے اس کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا. وہ سنتا ہے تو ذرا توجہ تو بنا. یہی تو توجہ آپ کی زندگی میں کام آئی, آپ کی نسلوں کا سرمایہ بن جائے, اور یہی توجہ آپ کی نسلوں کے لیے حیرت انگیز برکتوں خیروں کا ذریعہ بن جائے. یہی توجہ, یہی توجہ. کیا خیال ہے؟ کیا کریں گے؟ ہے جی توجہ کیسے بنائیں گے؟ یہاں بیٹھ کے بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ کیا کریں گے بتائیں. یہ توجہ ابھی بیٹھ کے ہم ایک تسبیح میں اللہ سے اپنی توجہ منوائیں گے, اور ایک تسبیح میں اللہ کے ساتھ بارگاہ میں اپنی توجہ کریں گے. ایک تسبیح میں, ایک تسبیح میں اللہ کو اپنی توجہ بتائیں گے, دکھائیں گے. ایک تسبیح, اس تسبیح پھر پڑھیں تسبیح نہ. ابھی نہیں پڑھتے, ابھی پہلے توجہ بنا. اب میں توجہ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں, پہلے سنیں. حضرت امام زین العابدین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے پہلے بیٹھ جاتے تھے, کھڑے نہیں ہوتے تھے. نماز نفل ہے, بقیہ نماز ہے, اس کی بات کر رہا ہوں, جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں. پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو, پہلے بیٹھ جاتے تھے, اور بیٹھ کے پہلے نماز کا مراقبہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ہاں. اور اپنے آپ کو کہتے تھے علی, نام علی تھا, بن حسین, امام حسین کے بیٹے تھے. علی کس ہستی کے سامنے آیا ہے؟ اللہ اکبر. ایسی ہستی جو وران ورا ہے, پھر اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں. وہ ہستی قادر ہے, مقتدر ہے, علیم ہے, خبیر ہے, بصیر ہے, غالب ہے. تو اس ہستی کے سامنے آیا تو سوچ, اس ہستی سے باتیں کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے تجھے؟ حالانکہ ان کو نہیں آتا تھا, اور کس کو آتا تھا؟ اور جن کے ذریعے پوری دنیا کو ملا اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ, اللہ سے مانگنے کا سلیقہ. پھر فرماتے تھے اللہ سے لینا بھی آتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اپنے سے باتیں کرتے تھے. کیا؟ پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے, اور اللہ کے سے باتیں کرنی ہیں, اور اللہ کے حضور نماز کے نام پہ پیشی ہے. اللہ کے حضور نماز کے نام پہ پیشی ہے. یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جو وکیل ہے, خود وکیل مخصوص لباس پہن کے جاتا ہے, خیال کرنا. اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ خود مخصوص لباس پہن کے جاتا ہے, خیال کرنا. عدالت میں پیشی ہے, بڑی عدالت ہے, بڑی عدالت ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھتا ہوں, مجھے ہائی کورٹ میں لے گئے. ہائی کورٹ میں دکھے ٹاٹ کارپیٹ بچھے ہوئے تھے. میں نے کہا ابا یہ کارپیٹ کی بچے ہیں؟ میں کہا ابا صحیح کارپیٹ کے بچھے پہ. فرمایا پاؤں کی آہٹ بھی جج کی توجہ ادھر دلا کے اس کے فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے. اتنی توجہ. نام کس کا اور دھیان کس کا؟ پہلے یہ سیکھ لیں, پھر ایک تسبیح میں کام بن جائے گا. پہلے یہ سیکھ لیں, پہلے یہ سیکھ لیں, پھر ایک تسبیح میں کام بن جائے گا. کہ برآمدے میں کارپیٹ بچھے ہوئے تھے, جوتوں کی ٹک ٹک اور آہٹ بھی قاضی کی توجہ کو ادھر ادھر نہ کرا سکے. آج ہم
اس کو جسٹس کہتے ہیں، جج کہتے ہیں، عرب میں اس کو قاضی کہتے ہیں، اس کی نہ ادھر ادھر کرا سکے. اسی طرح ایک تسبیح، بس ایک تسبیح، ایک تسبیح ایسی جس ایک تسبیح میں اللہ کا دھیان ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو. ایک تسبیح، ایک تسبیح. اور ایک تسبیح میں اللہ کا ایسا دھیان ہو کہ اللہ کو ترس آ جائے. میں نے بندے کو، فرشتوں کو کہے اللہ پاک ادھر آؤ سارے فرشتے، جی حضور، نہ تمہارے اندر چاہتے رکھی ہیں، نہ بھوک رکھی ہے، نہ پیاس رکھی ہے، کچھ بھی نہیں رکھا. محفل پرانی بات یاد آئی. ایک بندہ کروٹیں لے رہا تھا. میں نے کہا کروٹیں کیوں لے رہے تھے؟ کرے گیس پھنسی ہوئی تھی، گیس پھنسی ہوئی تھی. اب نکالتا ہوں تو شور آتا ہے کروٹ. میں کہا اللہ تیری اس کروٹیں میں اللہ کو ترس آئے گا. اللہ نے ضرورتیں جو لگا رکھی ہیں، یہ مجبوریاں انسانوں کو لگائی ہیں. فرشتوں کو گیس آتی ہے؟ کھانا، حاجت، پیاس، بھوک کچھ بھی نہیں. فرشتوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں لگا ہوا. یہ ساری مجبوریاں اللہ نے میرے آپ کے ساتھ لگائی ہیں. ان مجبوریوں کے باوجود بھی اللہ کا پھر دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ 100% میری طرف متوجہ ہے، 100% میری طرف متوجہ ہے اور توجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کو ترس آتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے. بس الا ما رحم ربی، اللہ کو جب رحم آ گیا نا پھر کام بن گیا. اس لیے جہنمیوں کو بڑا پتا ہوگا، جہنمی سوری اس معرفتیں جان لے گا. جہنمی جو ہے جہنم میں جا کے کوئی لفظ ہی نہیں کہے گا. اللہ کو جس لفظ سے پکارے گا جہنمی، وہ کہے گا رحم 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 رحم. کیوں؟ مولا اب تیرے رحم سے میرا کام بن سکے گا تو بن سکے گا، اس کے علاوہ کوئی منزل، کوئی راستہ نہیں ہے. رحم رحم رحم. جہنمیوں کو جو لفظ یاد رہے گا نا وہ یہی یاد رہے گا، رحم رحم رحم. اور جب بندہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کو جو اللہ کی توجہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رحم. اللہ کو رحم آ جاتا ہے بندے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا. بس رحم آ گیا تو کام بن گیا، رحم آ گیا تو کام بن گیا. اور اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم متوجہ ہوتا ہے. یہ جو بیٹھ کے ایک تسبیح توجہ سے پڑھیں گے، پھر پڑھ کیا رہے؟ ایسا اسم اعظم، جتنی بھی دنیا میں اللہ والوں پہ اسم اعظم کھلا ہے سن لینا. 14 صدیوں میں اصحاب رسول، آل رسول، اولیاء، محدثین، مفسرین، مفکرین، متبعین، مصلحین، صالحین، جتنی بھی جن پہ کھلا، اس اسم اعظم میں لفظ اسم ذات اللہ کے بعد طاقتور ترین اسم اعظم میں یہ لطیف اور ودود ہے. یا لطیف ہو یا ودود، یہ اسم اعظم ہے اور یہ جاندار ترین طاقتور لفظ ہے. زندگی کی توڑ پھوڑ کو ختم کرنے کے لیے، اور گھر کی توڑ پھوڑ، اور معاشرے کی توڑ پھوڑ، اور رزق اور صحت اور زندگی میں ناکامیاں، گلیاں بند ہیں، راستے بند ہیں، اور زندگی محدود اور مسدود ہو گئی ہے، اور راستے آخر میں ختم، اور انسان الجھ گیا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ کہاں جاؤں، اور موت کو طلب کرتا ہے، مانگتا ہے. لطیف اور ودود جیسے لفظ اس کی زندگی میں خیریں برکتیں لاتے ہیں، راحتیں وسعتیں لاتے ہیں، اور ایسی خوشیاں خوشحالیاں، ایسے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. یہ کام میرے آپ کے ذمہ ہے، ہم نے اس کام پہ توجہ کرنی ہے. کون سا کام؟ تسبیح پڑھنے والا نہیں، تسبیح پڑھنے والا نہیں. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیحاں ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اور کی لینا چلیاں چوڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پامے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. اب اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھا دوں. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، میں یہ چیز دل پھرنے کی بات کر رہا ہوں.
وہ کی لینا تسبیحاں ہاتھ پھڑ کے ہو چلے کتے پر رب نہ ملیا کیوں توجہ نہیں تھی اور کی لینا چلیاں وڑ کے ہو بلیا جاگ بنا جب تک دودھ میں دہی کا تنکا نہیں ڈالیں گے یہ دودھ کبھی دہی نہیں بنے گا دہی نہیں بنے گا تو مکھن بھی نہیں بنے گا کسی مرشد کی توجہ اس کی صحبت جاگ بنا دودھ نہیں جمدا پامیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو دودھ کو جتنا کڑاتے جائیں لال تو ہو جائے گا کسی اللہ والے کی صحبت کسی اللہ والے کی غلام کی صحبت اس کی نشست اس کے ساتھ تعلق اس پہ 100% اعتماد جب تک وہ دودھ کے اندر چھینٹا نہیں پڑے گا اس وقت تک بات نہیں بنے اس وقت تک بات نہیں بنے اب بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں اور دھیان والی پوری توجہ والی دل کی گہرائیوں والی اور سانس روک روک کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہیں اور ایک تسبیح پڑھتے ہیں یا لطیفو یا ودودو اللہم صلی علی محمد ڈوب کے پڑھیں
اللہم صلی علی محمد. آپ یہ بتائیں، آپ نے پہلے بھی پڑھا، آج کی کیفیت آپ محسوس کریں، خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں. آپ نے پڑھا، ہر بار پڑھا، آئندہ بھی پڑھیں گے. آج اپنے اندر کی تبدیلیاں محسوس کریں. آپ کے اندر کی توجہ، آپ کے اندر کا دھیان، آپ کے اندر کی کیفیت آپ محسوس کریں. آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ نہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس کی طرف ہماری اگر زبان چل رہی تو دھیان بھی جائے. صرف زبان نہیں، ساتھ دھیان بھی جائے، اور ساتھ توجہ بھی جائے، اور ساتھ دل کی گہرائیاں اور اندر کا درد بھی ہمارے اس لفظوں میں ساتھ شامل ہے. اگر اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرا، توجہ کسی اور طرف. دنیا میں بندے کو غیرت آتی ہے، آپ میری طرف دیکھیں، آپ ادھر کھڑے ہو کے نا، ادھر کھڑے ہو کے منہ اس طرف ہو اور باتیں اس بندے سے کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ منہ اس طرف ہو، باندھے اس بندے سے کر رہے ہیں تو وہ بندہ محسوس کرتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے چہرہ کس طرف ہے، باتیں میری طرف ہے. بندہ محسوس کرتا ہے. رب غیرتوں والا، عزت و عظمتوں والا، وہ بھی کہتا ہے میرا بندہ اگر نام میلا ہے تو پھر توجہ بھی میری ہوگی. نام کس کا؟ تو توجہ کس کی؟ آج آپ نے وہ الحمدللہ ابتدا کی ہے، پہلے بھی کرتے تھے، آج کوئی خاص کیا ہے، اور اس کی برکتیں آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کی تاثیر، اس کا کمال آپ کی آنکھوں سے آپ کو نظر آئے اور حیرت انگیز نظر آئے. اور عرض کیا تھا کہ حج